الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 45واں درس ہے، 43۔ ہم کل سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے وہ کس طریقے سے روکنے کی بات کی۔ کل ہم نے کچھ باتیں کی تھی، آج ہم 4 باتیں کریں گے۔ ایک تو تکبر کے بارے میں، پراؤڈ، کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے امت کی تربیت کیسے کی۔ دوسری چیز ہم حسد کے بارے میں بات کریں گے، جیلس، اور تیسری چیز ہم بغض کے بارے میں بات کریں گے، جو آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اور چوتھی چیز ہم بات کریں گے حب جاہ۔ حب جاہ کہتے ہیں یہ چھوٹے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ بڑے لوگوں میں، چاہے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے شہرت کے لحاظ سے ہو، اور چاہے عہدے کے لحاظ سے۔ ان کے اندر یہ ایک تمنا پائی جاتی ہے کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بات فرمائی ہے۔ چونکہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا تعلق ہے، اس میں ہم کہاں تک گنجائش ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم سب سے پہلے ڈیفلیشن کی بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے بارے میں کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں بندہ نہیں داخل ہو سکتا، فی قلبہ مثقال، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے، من کبر، وہ جنت میں داخل نہیں۔ تو یہ ایک تو تکبر، پھر تکبر میں اتنی چھوٹی مثال دے کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رائی کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت سے نکلے گا نہیں، پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں جنت میں ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ گناہ کے ساتھ وہ باڈی کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر گناہ سے ہمارا بدن لت پت ہے تو جنت کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ گناہ والے بندے کو اپنے اندر ایکسپٹ کر لے۔ اچھا، اب گناہ کو جھاڑنے کے بہت سے طریقے تھے، مطلب سزا دینے کا 4 سال جیل کر دو بھائی، 15 ڈنڈے مار دو، 2 جھاپڑ مار دو، ان سب سے بھی گناہ جلتا نہیں ہے۔ اس جلانے کے لیے جہنم بنائی گئی تاکہ وہ جو گناہ کی پلیدگی لگی ہے وہ کیا ہو جائے۔ ویسے بھی آگ کی صفت کیا ہے؟ ہر غلط چیز کو کیا کرتی وہ چھاٹ کے کنارے کر دیتی ہے۔ سونے میں بھی جب غلطی آ جاتی ہے تو اسی میں ڈال کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پیور کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو پلیدگی سے اگر پیور کرنا ہوتا ہے تو اس کو جہنم میں، اگر اس کے پہلے جنت میں ڈال دیا جائے تو جنت ایسی باڈی کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ جو بات کہی اللہ کے رسول نے کہ ایسی اور بھی حدیثیں آتی رہیں گی، آپ کو ایک پالیسی کے طور پر بتا رہا ہوں، جنت میں نہیں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں داخل ہوگا، یہ بات ہے۔ انٹرنس جنت میں پہلے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صفائی ہو کر کے کلیئرٹی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تکبر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں بہت غور سے سنیں کہ یہ ہماری زندگی سے اس کا پریکٹیکلی تعلق ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے دوسرے کے مقابلے میں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حقیر ہے۔ کیا سمجھا ہے؟ ایک آدمی کسی چیز میں، کسی بھی چیز میں، طاقت میں، حسن میں، پیسے میں، علم میں، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے کمپیئر ٹو ادرس، دوسرے سے موازنے کے طور پر، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ حقیر ہے۔ جب یہ 3 کنڈیشن پائی جائے گی تو تکبر ہوگا، ورنہ تکبر نہیں ہوگا۔ دوسرا گناہ ہو سکتا ہے
لیکن تکبر جو اتنا بڑا گناہ ہے وہ اس میں شرط ہے کہ آپ جس سے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں اس کو حقیر جانیں. کیوں اس کی ڈیفینیشن میں یہ حقیر کی بات رکھی گئی؟ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے. ایک بچہ BE 3rd ایئر کا ہے، وہ لازمی طور پر BE 1st ایئر والے کو اپنے سے کم جانے گا. دیکھیے نا چیز ہے، میں عالم ہوں، میں کتنا بھی کہوں میں کچھ نہیں ہوں، میں چھوٹا سا طالب ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. میں آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں جانتا ہوں. اگر اس کی بولے کہ آپ نفی کریں، آپ نہیں جانیں، تو ایک ایسی چیز کی ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. لہذا ایسی کبھی شریعت کسی بھی انسان سے ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہو. اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کیا کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کی طاقت سے زیادہ رب بوجھ نہیں ڈالتا ہے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. ایک 10ویں کلاس کا بچہ 5ویں کلاس کے والے کو جانتا ہے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. یہاں تک تکبر نہیں ہوتا ہے. تکبر ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے انسلٹ کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں. جب جاننے کے ساتھ ساتھ کمپیئر بھی کیا، بڑا جانا بھی، اور جاننے کے بعد ہم نے اس کی حقارت کی. حقارت کیسے معلوم ہوگی؟ اب آپ کو بتا رہے ہیں. گھر میں کام کرنے والا ہے، ڈرائیور ہے ہمارے ساتھ، ڈرائیونگ کرنا. اب ہم ہوٹل میں بیٹھے چائے پینے، ہم نے اپنے ٹیبل پہ اس کو نہیں بٹھایا، اس کو الگ ٹیبل پہ بٹھا کے چائے پلایا. یہ حقارت ہم نے کی. اس سے معلوم ہوگا کہ اب یہ تکبر میں داخل ہو. ورنہ یہ کہ ہاں میں مالک ہوں، یہ ڈرائیور ہے، نیچرل چیز. لیکن جب ہمارا مالک اور ڈرائیور کے ساتھ جب عملی پیش آیا تو بھی ہم نے ڈسٹنگوش کیا، امتیاز کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو حقیر جانا. سب برابر ہیں. ایک آدمی کم پڑھا لکھا، ہم نے اسے کہا دیکھو تم پائیدار کے پاس جا کے بیٹھو. اگر ہم نے یہ حرکت کی تو مطلب ہم اس کو حقیر جانا. بات سمجھے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کھانا پکاتا تھا، اللہ جب وہ کھانا پکاتا تھا، یقینی بات ہے کہ نوکر ہے، جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا اور تاکید کرتے تھے کہ اس نے بڑے دھواں لگ لگ کے کھانا پکایا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے کام آیا، ہماری خدمت کیا تو اب جب وقت آیا برابری دکھلانے کا تو یہ مطلب نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کی بات کتنی بڑی ہے. آپ چھوٹے سے ایک گاڑی لے لیتے ہیں تو ڈرائیور کو بغل نہیں بٹھاتے، وہ سرور ایک کونین ہے. اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، گھر کے خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلا رہا ہے. تو یہ تکبر ہوا. بات سمجھیے میری؟ تو اب اس کی پہچان یہی ہے کہ عملی شکل میں ہماری لائف میں گھر میں کام کرنے والی عورت ہے، ہماری عورتیں ہیں، کھانا نکال کے اس پلیٹ میں دیں گی جس میں ہم روز کھاتے، اس میں اس کو کھانا نہیں دیں گی. اس کی پلیٹ بھی الگ ہے اور وہ کلمہ بھی پڑھتی ہے. آپ بتائیے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کی پلیٹ الگ ہونی چاہیے؟ نہیں. یہ جو پلیٹ الگ کر کے آپ نے کلمہ پڑھنے والی کے ساتھ ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتی ہو اور آپ نے دیکھا بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی اپنے بغل بیٹھانا تو درکنار ہے. گھر کے ایسی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں جہاں پر آپ خود بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں فرماتے، وہاں پر اس کو کھلاتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے اس کو حقیر جانا ہے. اس کو کہتے ہیں تکبر. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تکبر کا جو کیمیکل لگا ہے وہ صاف ہونا چاہیے، تب جنت میں بندہ جائے. وہ کتنے دن رہے گا یہ اوپر والا جانے، بندہ کو نہیں جانتا. بات سمجھ آگے گئی؟ اچھا، اب اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ پروگرام صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت میں چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی ہماری لائف میں آئے. جو آدمی آزاد ہے اس کے لیے اس پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں. یہ تو پروگرام ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی لائف کو جانیں اور کوشش کریں کہ ہم اس پر کیا کریں، عمل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے
कि जिस चीज के बारे में हम समझ रहे हैं कि वो हमसे छोटा है, फौरन ये गुमान करें कि बड़ा हम खुद नहीं बने हैं, किसी ने बनाया है। चाहे माल के लिहाज, चाहे हुस्न के लिहाज से, चाहे इल्म के लिहाज से, चाहे शोहरत के लिहाज से, और चाहे ओहदे के लिहाज से। इन्हीं चीजों में लोगों को तकब्बुर है, और वो कोई हमारा अर्न किया हुआ नहीं है, हमारा खुद का कमाया हुआ नहीं है, बल्कि किसका है? परवरदिगार आलम का। अगर ये आप सोचेंगे तो ये हमारी जो सोच आती है मैं उससे बड़ा हूं, खुद बहुत ये कट हो जाएगी कि नहीं, इसमें रब का एक चीज। दूसरा तरीका, जिसके बारे में हम ये समझ रहे हैं कि ये हकीर है, हो सकता है रब के दरबार में बड़ा ऊंची पोजीशन रखता हूं। आपने लंबे कुर्ते वाले को समझ रखा है कि ये बड़ा टॉप क्लास का, हो सकता है छोटी शर्ट वाला उससे ऊंचा दर्जा रखता हूं अल्लाह के दरबार में। ये तो अल्लाह जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। आपका तो महज गुमान है ना कि ये हमसे कम है इल्म में, शोहरत में, दौलत में। गुमान पर फैसला तो नहीं होता, फैसला तो यकीन पर होता है, और यकीन का इल्म किसको है? अल्लाह को। लिहाजा हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो है हम जिस चीज पर फैसला कर रहे हैं वो गुमान है, और गुमान पर फैसला नहीं होता है। तीसरी चीज इसके मसले का हल, कि जिस चीज पर हमको बड़ा नाज है ये छीन करके अल्लाह उसको भी दे सकता है। और ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। आप देखें कल जो जिनके बारे में तूती बोलती थी, बड़ा चर्चा था, बड़ा हाई फाई था, जितने आप हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल प्लेस हैं, किले हैं, ये हैं, वो हैं, आप देखें कुत्ते हो रहे हैं। क्या जमाना रहा होगा जब उनका जलवा रहा होगा। लेकिन आज नतीजा क्या है कि लोग इबरत की निगाह से देखने जाते हैं कि अब वहां क्या बचा है। लेकिन एक जमाना था कि अगर वो उंगली उठाते थे तो हजारों कत्ल होते थे, इशारा कर देते थे तो जेल भेज दी जाती थी। लेकिन आज कोई, ये अल्लाह ताला कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये सर्कल चलाते रहते हैं। अगर इस सर्कल से फायदा करते हैं तो आपका सर्कल लंबा चलता रहेगा, और अगर ये शरारत आ गई तकब्बुर वाली, स्विच ऑफ कर देता है। ऐसे नहीं करता, देता भी जब है ना तो ऐसा नहीं करता कि फौरन वो आजमाता रहता है, देखिए कहां तक जाता है। और पूरी दुनिया, वो क्यों कहता है कुल सीरू फिल अर्ज़, जमीन में फैलो और देखो, क्या देखना है कि कैसा कैसा हमने कमाल दिला रखा है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास 2-2 लाख 5-5 लाख फौजें थी, उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं आज। तो परवरदिगार आलम इसलिए जानबूझकर करता है, लिहाजा इस तकब्बुर से बचने की सख्त जरूरत है। बात समझ में आ गई? मैं मुख्तसरन आपकी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं डेली हमारी जिंदगी से। दूसरी चीज हसद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, वला तहसदू, कि लोगों आपस में हसद नहीं। सहाबा में यह सिफत A1 क्वालिटी पे पहुंची। हसद कहते किसे हैं, पहले उसकी डिफरेंशिएट होनी चाहिए। किसी की कोई अच्छी हालत हमने देखी, पैसे के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, माल के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज हमारे पास आ जाए और उसके पास से खत्म हो जाए। 2 शर्तें। क्या शर्त है? वो मालदारी हमारे पास आ जाए और वो क्या हो जाए, फकीर हो जाए। जब तक ये 2 शर्त नहीं होगी तब तक हसद की कैटेगरी दाखिल होगा। क्यों? उसकी वजह से लिखे हर गैर मालदार जब किसी मालदार को देखता है तो उसकी ये तमन्ना होती है कि हमको भी माल मिल जाए। ये नेचुरल चीजें, ज्यादा इस पर गिरफ्त नहीं हो सकती। आप इस्लाम का कमाल देखिए, ऐसा नहीं उसने झटके से मारा है सब चीज में, बल्कि हर चीज में लॉजिक को बरकरार रखा है और हमारी फितरत को उसने सामने रख करके डिसीजन ले रखा है। सिर्फ ये नहीं कह दिया कि अगर तुम किसी का माल देख करके तुम्हारे अंदर हसद पैदा हो गया तो आप गुनहगार हो गए। ये नेचुरल चीज है। एक किसी इबादत, एक आबिद छोटा है, एक आबिद बड़ा इबादत गुजार है। छोटा आबिद जब बड़े आबिद गुजार को देखता है तो उसकी दिली तमन्ना होती है कि हम भी ऐसी इबादत करें। नेचुरल चीज है। लेकिन अगर उसके साथ ये कि ये इबादत गुजार, ये मालदार, ये इबादत गुजार बीमार हो जाए ताकि इबादत ना कर सके और हम इबादत करें, अब ये हसद हो गया।
वजह उसकी क्या है? मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसकी वजह ये है कि अल्लाह की तक़सीम पर अल्लाह ने ये डिवाइड किया है, किसी को इबादतगुज़ार बनाया है, किसी को मालदार बनाया है, किसी को हसीन बनाया है। ये तक़सीम किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की तक़सीम पर हम राज़ी नहीं है कि अल्लाह ये काम जो आपने किया ना, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद। तो कमेंट है इस पर अल्लाह की तक़सीम पर, और यकीनी बात है कि अल्लाह की तक़सीम पर बंदे को कमेंट करने का क्या है? कोई बात। क्यों उसने दिया है? एक काफिर को जो 24 घंटे अल्लाह की मुखातबत करता है, दुनिया का नंबर 1 का पैसेदार बना रखा, क्यों बना रखा है? ये उसका कमाल है, वो जानता है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हम जो भी बातें करते हैं, हम ज़ाहिरी असबाब से, और अल्लाह ताला उसके अंदर तक पूरी बातें रहता है, मालूम रहती है, लिहाजा हमको इस एतराज़ कहा। तो हसद हो गया। हसद की डिफिनेशन क्या हो गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तहसदू, लोगों हसद नहीं करो। और हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, आपने फरमाया कि नेकियों को ये ऐसे खाती है जैसे लकड़ी आग को, जैसे आग लकड़ी को खाती, उस तरीके से ये नेकियों को। क्यों? आदमी जब जेलसी होता ना, तो फिर बहुत सी चीजें उससे रिलेटेड है। अब हमारे अंदर जब जलन पैदा हो गई है, तो फिर बहुत सी चीजें हम उसके लिए बददुआ करेंगे, हम टेंशन में रहेंगे, घर में हालात, हमेशा हम रिश्वत लेकर के उसके बराबर होने की कोशिश करेंगे, बड़ी चीजें उससे रिलेटेड हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस तरीके से आग जो है वो लकड़ी को खा लेती है, ऐसे ही हसद हमारी नेकियों को क्या करता है? खा लेता है। बहुत से लोग इस इत्मीनान में बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग, कि हम बड़ी नेकियां कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि किस किस रास्ते से माइनस हो रही है। वो माइनस होने वाले रास्ते पर देखो, एक आदमी दौड़ने के लिए खड़ा है, धीरे दौड़ रहा है, मंजिल पर देर में पहुंचेगा, लेकिन अगर टर्न होकर के इधर चल गया है तो कभी जिंदगी में मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये रिवर्स गियर लगा चुका है। ऐसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं, ये बुराइयां हमारे रिवर्स गियर लगाती हैं। हम ये समझते हैं कि हम आगे थे। बुराई, एक आदमी नेकी नहीं कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा, अपनी जगह पे खड़ा है, मंजिल से दूर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बंदा बुराई इस तरीके से कर रहा है तो रिवर्स गियर जा रहा है। अपने आप को हम कितना भी समझे कि हम आगे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकियों को इस तरीके से खाती है। देखिए हसद, मैंने 3 चीजें लिखी इसमें। बगैर इरादे के किसी को हम कम समझते हैं तो भी ये हसद नहीं होता है, हमारा कोई इरादा नहीं, ऑटोमेटिक। कभी कभी हमने कहा कि मेरी बेटी ने 85% नंबर लिया है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप हाँ इस बार काफी बहुत इजी चेक हुई है, ये जो आप कह रहे हैं ये हकीकत में हसद है जो निकल रहा है अदर वे में। कभी कभी कहते हैं नहीं इस बार जो है ना वो कॉपी बहुत हुई है, पेपर बहुत इजी आया है, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे हसद करने का, हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हसद नहीं, ये नेचुरल चीज है, ये हो सकती है। लेकिन आप अगर उसके बाद ये कि अल्लाह ताला अगले इम्तिहान में इन्हें बीमार हो जाना, हसद हो जाएगा। इतनी बात जहां तक है, बहुत कम लोग हैं कि किसी की अच्छाई देख करके दिल से कहे अल्लाह बड़ी खुशी हुई मुसलमान को तूने दौलत दी, बहुत कम लोग हैं। ये होना हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अच्छा, अब अगर चूंकि ये तकरीर की जा रही है उन लोगों के लिए जो सुन्नत रसूल पर, ये बात भी हमको मालूम होगी कि अच्छी बात तो हमने नहीं की ना, कि कॉपी हुई है, पेपर इजी हुआ है, चेकिंग इजी, ये भी अच्छी कोई बात नहीं है। जब हमको ये महसूस हो गया कि ये भी गलती हो गई है अंदर से, इसका मसले का है। मसले का हल ये है कि आप उसके लिए तन्हाई में दुआ करें कि अल्लाह मैं ऐसी बात बोल तो दिया, मेरा करके कोई इरादा नहीं था, अल्लाह अगली बार उसको 85 के बजाय 90% नंबर देना। अगर ऐसी दुआ आप करेंगे तो ये जो चीज थी दोबारा फिर आपके अंदर इस किस्म का हसद का खत्म हो जाएगा। मतलब वो कैफियत पैदा हो जाएगी जब किसी माल, किसी का नंबर, किसी का इल्म देखेंगे तो दिल से ये दुआ निकलेगी कि अल्लाह एक मुसलमान को तेरे बड़ी खुशी हुई, तब ये कैफियत पैदा होगी। अगर वो चीज बार बार आती रही, हर किसी की गाड़ी देखी, क्या देखें कोई गाड़ी नहीं लेकर के, ये आजकल यार इस गाड़ी बहुत फ्लॉप जा रही है,
یہ اندر کا عادت ہے جو دوسرے انداز میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، حالانکہ آپ کوئی گھر بنایا، آپ دیکھیں آپ گھر بنائیں، اب جو لوگ وزٹ کرنے آئیں گے، یہ اگر دروازہ جو ہے نا وہ ادھر ہوتا تو بہت اچھا تھا، کچھ اس میں ہو سکتا ہے صحیح بھی آئیڈیا ہو، لیکن ایک بہت بڑا جو ہے وہ اندر کا حسد ہے جو بلوا رہا ہے ادر وے میں. تو یہ کب ہے؟ اگر آپ اس پر روک نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو تو یہ ہمیشہ ڈیولپ ہوتا رہے گا. اور اگر اس طریقے سے روک لگا لیں گے، جو میں نے بتایا کہ اللہ اس وقت تو دربار سے نکل گیا، حالانکہ میرا کوئی ارادہ اس سے حسد کرنے کا نہیں تھا، تو پروردگار عالم پھر آپ کو پہلی والی کیٹیگری میں داخل کرے گا کہ کسی مسلمان کا گھر دیکھیں گے، دولت دیکھیں گے، علم دیکھیں گے تو آپ اندر سے خوش ہوتا ہے. مطلوب وہی ہے. مطلوب کیا ہے؟ وہی. اچھا، دوسری بات حسد کے بارے میں. کسی کی دولت دیکھی اور وہ دولت، کسی کا علم دیکھا، کسی کی طاقت دیکھی، وہ ناجائز جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اور آپ کو اندر سے کڑن ہو گئی، یہ ثواب ہے. مثلا ایک آدمی ہے بڑا شرارت کر رہا ہے، پیسے کی دنیا، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لڑکیوں کا دھندا کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ اتنا پیسے والا ہو کر یہ کر رہا، آپ کو اندر سے اللہ اس کا پیسہ چھین جائے. یہ اصل میں پیسے چھیننے کی بات نہیں ہے، اصل میں آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ گناہ رک جائے، لیکن وہ گناہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ پیسے کے اوپر. لہذا نیچرلی طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ اس کا پیسہ چھین جائے تاکہ یہ گناہ کے لائق نہ رہ جائے. اگر کوئی آدمی یہ کر، اسی کا نام بغض للہ ہے. الحب للہ والبغض، یہ جو بغض للہ ہے وہ یہی چیز ہے اور یہ بڑا پسندیدہ ہے. دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی دیکھیں جتنی ہماری محبت ہے نا، جس کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، کم سے کم ایک آدمی سے ایسی محبت کرو کہ آپ کا اس کا پرسنل کوئی فائدہ نہیں. کسی ایک آدمی کو ایسا ضرور پکڑے رہو دنیا میں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی ہمارا فائدہ نہیں، یہ ہمارے بزنس میں نہیں فائدہ کر سکتا ہے، یہ ہماری طاقت سے نہیں ہے، ہمارے وقت پڑے گا تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بندہ ہے، دیندار ہے، روزہ والا ہے، نمازی ہے، لہذا مجھے اس سے ایک بندہ ضرور پکڑے رہو زندگی میں ایسا. اور ایسے ہی کم سے کم ایک دشمنی پکڑے رہو. ہماری دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ سب ساتھی، ٹوٹل ہماری ذات. کوئی ہمارا بزنس میں کمپٹیٹر ہے، اس وجہ سے دشمنی ہے. کوئی ہمارے نکاح دار بھائی زیادہ ترقی کر لیا، اس کی وجہ سے دشمنی ہے. یہ تمام دشمنی کی وجوہات ہیں. ایک دشمنی اس وجہ سے رکھو کہ اللہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اپنے پیسے کی بنیاد پر شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس لیے اللہ مجھے اسے سخت نفرت ہے. ایک لے کر کے گاؤ، ایک کم سے کم ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے. ایک نہ ایک دوست ہے ہمارے پاس، نہ کوئی ایک دشمن ہے جس کی بنیاد یہ ہو کہ الحب للہ والبغض للہ. جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں اٹھا کر کے مٹی ڈالا تو تم حیرت میں پڑ جاتے. یہ جبریل علیہ السلام نے کس سے کوٹ کیا؟ صحیح حدیث ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرا وہ ایکشن دیکھتے جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں نے سمندر سے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈالی تو آپ تعجب میں پڑ جاتے. وہ کیا واقعہ ہے؟ جب یہ ڈوبنے لگا فرعون تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے سوچا. اس نے کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں. جبریل علیہ السلام موجود. جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ اور بات نہ کہہ دے، اللہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اور اللہ کی رحمت کلیک کر جائے، اس لیے اس کے منہ میں مٹی ڈالو کہ اگلا جملہ بولنے والا نہیں رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ بغض للہ ہے. اس کو حضور سے فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے تو بڑے تعجب میں ہوتے کہ جبریل کیا کر رہے ہیں. یہ ہے بغض للہ، یہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ بغض للہ ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی دولت ختم ہو جائے تاکہ گناہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اچھی حالت دیکھنے کی تمنا ہے کہ اللہ میں بھی مالدار ہو جاؤں. یہ نہیں ہے کہ اس کی مالداری ختم ہو جائے. اللہ مجھے بھی
عبادت کی توفیق عطا فرما دے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بیمار ہو جائے. اس کو رشک کہتے ہیں. یہ حسد نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے اور بلکہ اچھی ہے اور یہ نیچرل چیز ہے. لہٰذا اس طریقے سے جب تک حسد میں ہمارے پاس اس کے ظاہر ہونے کی تمنا نہیں کی جائے گی تب تک جو ہے وہ حسد نہیں کہلائے گا. یہ حسد کے بارے میں. تیسری چیز, بغض ہے. یہ بغض کیا ہے؟ کینہ. انگلش مجھے اس کے نہیں معلوم ہے. بغض جو ہے, ایک آدمی کو غصہ آتا ہے. کون سے سنیے گا, اس کی دو الگ الگ ڈیفینیشن, دو الگ الگ تعریف کی جاتی ہے. ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے لیکن غصے کے بعد میں اپنا غصہ اس پر اتار نہیں پاتا. مثلا ایک طاقتور نے ایک کمزور آدمی کو ایک چھاپڑ کھینچ کے مار دیا. ہم اس کو جھاپڑ نہیں مار سکے, غصہ تو آیا ہم کو. یہ جھاپڑ نہ مارنے کے بعد دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی, اس کا نام کیا ہے؟ بغض ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے تو چیز صحیح. اگر اس نے مجھے جھاپڑ مارا اور جھاپڑ مارنے کے بعد ہمارے پاس بغض ہوا, یہاں تک, اب بغض ہونے کے بعد یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. غور سے سنیے گا کیونکہ یہ سب ہم سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم اس سے بدلے کی تدبیر بنا رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لینا کیسے. اگر جتنا اس نے مارا ہے اتنا ہی آپ نے مار لیا تب تو برابر ہوگی, بدلہ لینے کی تدبیر بھی. لیکن ہم تدبیر کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں. اگر وہ تدبیر, وہ جو غصے کا بدلہ لینے کے بعد ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے اور وہ بدلے سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہمارا بغض اس میں کام کروا رہا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن, پہلی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ ایک آدمی کسی بات پر غصہ ہوا, غصہ ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک کیفیت ہوئی. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ ہم اس کو اس سے اس کا بدلہ لیں گے. یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بغض ہو جائے گا. اچھا, اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نہیں صاحب, صرف وہ کیفیت پیدا ہونے کا نام ہی بغض ہے, چاہے وہ بدلہ لینے کی بات کہے یا نہ کہے. اس کی پہچان کیسے ہے؟ بڑی اچھی پہچان ہے. ایک آدمی جس سے ہماری ایسے ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہمارے اندر وہ موجود تھا. اس کو تکلیف پہنچی اور اس کے تکلیف پہنچنے پر ہم کو کیا ہوا اندر سے؟ گھر کے جا رہے ہیں, تعزیت میں بھی جا رہے ہیں, اس کے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, پوچھنے جا رہے ہیں, لیکن اندر سے اچھا ہوا, بڑا ستر ہے. یہ جو اندر کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر بغض کی علامت پائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے, بلا تباغضوا, کہ لوگوں آپس میں بغض نہیں رکھو. بغض نفرت سے ملتی جلتی چیز ہے. ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ چھوٹے قد کے تھے. ان کو اچانک ان سے نفرت پیدا ہو گئی. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو یہ صحابی رسول ہے, میں صحابی رسول سے نفرت کر کے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, لہٰذا میرا ان کا چھٹکارا کرا دو. بلکہ ایک شوہر بہت اچھے ہیں لیکن اب ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت پیدا ہو گئی. تقریباً بغض سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ نفرت ہے. تو لہٰذا انہوں نے وہ چھٹکارا کر دیا. بغض کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑا بات. اچھا, اس میں جائز کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی پر ظلم کیا, ہم اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے, اب ہمارا دل اس سے ملنے پر ہی چاہ رہا ہے. یہ طبعی چیز ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ جائز ہے. اچھا, اب دوسری حدیث ہے کہ صاحب کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے نا کہ اگر آپ نے کسی صحیح حدیث وہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا تو اس کی بڑی بھیانک سزا بتائے گی. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ارادے سے نہیں اس سے ملنا چاہ رہے. اگر سامنے پڑ جائے گا سلام کر لیں گے, لیکن اب ہماری جو پہلے کیفیت تھی کہ اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے تھے وہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے.
اس کے چانسز پورے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر جب ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو یہ پریشر نہیں ڈالیں کہ تم پہلے کی طرح ہی اس کے ساتھ رہو، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ لہذا اس طریقے سے اگر اس نے مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا لیکن سامنے آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، بات کر لیا، اس میں سب میں وہ یہ نہیں کر سکتا سلام کا جواب نہ دے، اس نے پارٹی کی ہے، اس ہمیشہ بلاتا تھا، بلائے نہیں دے، ایسا نہیں۔ یہ جان بوجھ کر کے قطع تعلق کی پلاننگ نہیں بنائے، لیکن اس کے پورے چانسز ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے وہ بچا کیسے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جو بیان فرمائی پہلے وہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن، صحیح حدیث ہے کہ ہفتے میں 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری فائل اوپر جاتی ہے، ایک دوشنبہ کے دن اور ایک جمعرات کے دن، یہ فائلیں اوپر جاتی ہیں، جتنا بھی کام ہم کیے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس درمیان میں دونوں دن میں، یعنی ہفتے میں وہ ہے کہ 2 ٹائم، اس درمیان میں جتنے مومن گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم سب کو معاف کرتے ہیں، سوائے اس آدمی کے کہ جس نے 2 مسلمانوں کے درمیان میں جو بغض رکھے ہوئے ہیں اس کی فائل کو ہم آگے نہیں بڑھاتے، اور اس کی جو استغفار ہے، اس کا جو توبہ ہے، اس کو ہم پینڈنگ میں ڈالے رہتے ہیں، اس پر ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارا توبہ اور ہماری استغفار بھی جو ہے وہ ہینگ رہے، لٹکی رہے، اور ہم کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس چیز کو جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کسی سے بغض کی، اگر محض صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر رہے، تدبیر کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں، اگر تدبیر کر رہے ہیں تو ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور اب اس کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کریں۔ یقینی بات ہے بہت مشکل کام ہے کہ ایک آدمی کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ احسان کریں۔ اگر اس کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اندر کا جو بغض ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں، گھر کے دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی زبان سے ہی کریں، 2-4-10 مرتبہ کریں گے تو ہمارے اندر جو بغض کا کینہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ تیسری بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات مختصر رکھ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں، 32 منٹ ہو گئے۔ چوتھی بات کیا کہی تھی؟ حب جاہ۔ حب جاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ لوگ مولانا صاحب کو بڑا جانیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ اچھا، اگر یہ تمنا ہے تو اس میں 2 کیفیت ہے۔ ایک حدیث تو باقاعدہ یہ دعا سکھلائی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی، اللہ مجھ کو میری نگاہ میں نیچا رکھ، وکبیرا فی اعین الناس، اور لوگ مجھے بڑا جانے۔ اب ایک طرف تو یہ دعا گئی کہ اللہ مجھے میری نگاہ میں نیچا رکھ اور لوگ مجھے بڑا جانے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمنا کی جا رہی ہے، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکریوں کی جھنڈ میں 2 بھیڑیے بھیج دیے جائیں جو ان کو مار کاٹ شروع کرے، انہوں نے فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کے مزاج میں یہ آ جائے کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں۔ یہ جتنا قتل کرتا ہے اتنا 2 بھیڑیا بکریوں کو قتل نہیں کرتا۔ اب یہ دعا اور یہ حدیث دونوں اکٹھا ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف کیا ہے کہ ہم یہ تمنا نہ کریں کہ ہم کو لوگ بڑا جانیں، دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ اللہ لوگ ہم کو بڑا جانے، ہم اپنی نگاہ میں چھوٹا رہے۔ تو اگر پہلی بات بتا رہا ہوں جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں بڑا جانوں اور خود بھی بڑا سمجھ رہا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں شرط ہے کہ اپنے آپ کو آپ چھوٹا سمجھیں، لوگ آپ کو بڑا جانتے رہیں۔ اس میں جو پہلی میں بات بتائی گئی کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے رہیں، کلر ڈھالتے رہیں کہ ہم کو لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اچھا، اب وہ جو دونوں بات کہی گئی کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا جانے لوگ بڑا جانے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ کیوں کیا ہے بھائی کہ لوگ ہم کو بڑا جانے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو لوگ اتنا بڑا جانے کہ لوگوں کے شر سے اس وجہ سے ہم محفوظ رہیں۔
دیکھیں جو شہر میں جو تھوڑا سے پیسے والے تھوڑا سے بزنس والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ رہو. ہر آدمی کسی نہ کسی لیڈر سے چاہتا ہے جڑا رہے کہ اگر وقت پڑے تو اس کی شرارت سے ہم کیا ہیں بچے رہے. اتنا بڑا لوگ ہم کو جانتے رہے کہ ہم لوگوں کی شرارت سے محفوظ رہے. یہ اگر اتنی بات ہے تو یہ اچھی چیز ہے. اس لیے بڑا نہیں بنے کہ ہم ظلم کریں, اس لیے بڑا بننے کی تمنا ہے کہ اللہ لوگوں کی شرارت سے ہم کیا رہے محفوظ رہے. یہ اگر کسی کی تمنا ہے, یہ اگر ایسا کوئی چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں پھر اس میں بھی نیچرل بات آ گئی, پھر فطری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں سیکیورڈ رہوں. اس کی وہاں تک کیا کر دی گئی, اجازت دے دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کوئی بھی ایسا بندہ جو بہت برا ہو وہ مجھ پر کبھی احسان نہیں کرے. ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں شرعی لحاظ سے بہت بیکار آدمی ہے, اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کبھی اس کا احسان میرے اوپر نہیں ہونے دو نا. وجہ اگر وہ احسان کرے گا تو ہم کو اس احسان کے بدلے میں فطری طور پر اس بندے سے محبت ہوگی. حالانکہ یہ بندہ خطرناک ہے, ایسے آدمی سے محبت دل میں ہمارے آنی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ کوئی فاسق آدمی, کوئی فاجر آدمی, کوئی بڑا آدمی ہم پر احسان کر لے. تو یہ جو ہماری تمنا ہے کہ ہم اس آدمی سے ریلیٹڈ رہیں یا بڑے رہیں تاکہ شر سے محفوظ رہیں, یہ کبھی نہیں دعا کریں کہ وہ ہم پر احسان کر دے, ہم اس سے مستفید ہو جائیں. اپنی سیکیورٹی تک کے لیے یہ دعا کرنا جائز ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.